بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. صدق الله العظيم. آج ہر وقت انسان کو اس بات کی تو فکر ہے کہ معاشرہ اور سماج کے اندر جو فسادات اور بگاڑ پیدا ہوا ہے اس کی اصلاح کیسے کی جائے. اس لیے ہر شخص ایک دوسرے کی اصلاح کا فکر مند بھی ہے. ہر وقت اس کو فکر لاحق رہتی ہے کہ لوگوں کی کیسے اصلاح کی جائے. لیکن اس بات کی کوئی فکر نہیں کرتا کہ ہمارے اپنے اندر جو بگاڑ اور فساد ہے اس کی اصلاح کیسے کی جائے. اگر ہر شخص اس بات کو لازم پکڑ لے کہ جو قرآن کریم کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، کہ سب سے پہلے تم اپنی ذات کو دیکھو کہ تمہاری ذات کے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں، ان کی اصلاح کی فکر کرو، ان خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کرو. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے اندر 100 بیماریاں ہیں، اس کے باوجود ہماری نظر دوسروں کے اوپر ہے کہ دوسروں کے اندر جو خرابیاں ہیں وہ خرابیاں کیسے دور ہوں. اب جب ہمارے اندر بگاڑ اور فساد پہلے ہی سے ہے، ہم جب دوسروں کے پاس دوسروں کی اصلاح کرنے کے لیے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری بات سننے کے بجائے ہمارے اوپر خود انگلیاں اٹھا دے. کہ پہلے اپنے آپ کو دیکھو، اس کے بعد میں ہمارے اصلاح کی کوشش کرنا. تو ہم کس طرح اس تک دین کی بات پہنچائیں گے، کیسے اس کو ہم سمجھائیں گے، ہماری بات کا اثر کیسے اس کے اوپر کرے گا. تو اس لیے ہر شخص سب سے پہلے اس بات کی کوشش کرے کہ ہمارے اندر جو بگاڑ اور فساد ہے اس کو کیسے دور کیا جائے. حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ جو کاتبین وحی میں سے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی، وحی اترتی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بلاتے جو وحی کو لکھا کرتے تھے. انہی میں سے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں. ایک مرتبہ یہ اپنے گھر سے نکلے، راستے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیف انت یا حنظلہ، حنظلہ کیا حال ہے، کہاں جا رہے؟ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نافق حنظلہ، کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حیران رہ گئے کہ حنظلہ کیسے منافق ہو گیا. اس دور کے اندر تو منافق ان لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ جو صرف زبان سے تو کہتے تھے کہ ہاں آپ اللہ کے رسول ہیں، نبی برحق ہیں، لیکن دل ان کا گواہی نہیں دیتا تھا. دل ان کے
وَإِذَا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ کے مصداق کو بنے ہوئے تھے کہ جب صحابہ کے سامنے ہوتے تو کہہ دیتے کہ ہم تو ایمان والے ہیں، ہم بھی تمہاری ہی طرح مومن ہیں، مسلمان ہیں، لیکن جب تنہائیوں میں اپنے سرداروں سے ملتے تو کہتے ہم تو تمہارے ساتھ میں ہیں، ہم تو مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن حقیقت میں ہم مسلمان نہیں ہیں۔ تو منافق اس دور میں اس طرح کے تھے۔ تو اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حیران ہو گئے کہ حنظلہ تم کیسے منافق ہو گئے؟ تم تو حضور کی وحی لکھا کرتے ہو، تم تو کاتبین وحی میں سے ہو، بڑے صحابہ میں سے ہو، تم کیسے منافق ہو گئے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ سوال کیا، حضرت حنظلہ نے کہا کہ ابوبکر، جب ہم حضور کی مجلس میں ہوا کرتے ہیں، حضور کی باتیں ہمارے دل پر اثر کرتی ہیں، جنت اور دوزخ ہمارے سامنے ہوا کرتی ہے، دل کی حالت بالکل بدل جاتی ہے، لیکن جب ہم حضور کی مجلس سے اٹھ کر گھر پر جاتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ میں لگ جاتے ہیں، تو دل کی کیفیت پوری کی پوری بدل جاتی ہے۔ تو یہ حالت دیکھ کر ہمیں لگتا ہے کہ ہم منافق ہو گئے۔ جب حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے اپنی یہ دل کی کیفیت کو بیان کیا، حالانکہ حضرت حنظلہ سے نہ کوئی نماز چھوٹی، نہ کوئی روزہ چھوٹا، نہ اور بھی کسی قسم کا کوئی گناہ ہوا، اس کے باوجود ان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ ہماری دل کی حالت بدل گئی، دل کی کیفیت بدل گئی۔ ایسا تو نہیں کہ ہمارے اندر نفاق پیدا ہو گیا، ہم بھی